اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک پاک ٹیوب میں اسلام کی دلچسپ معلومات کے سلسلے میں خوش آمدید۔ سور میں کتنی مرتبہ پھونک ماری جائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی وہ سور پھونک دیں گے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور جمعے کے روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کے بعد اس وقت میں موجود ساری مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ دونوں سور پھونکنے کی درمیانی مدت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ سور کی شکل کسی جانور کی سینگ کی طرح ہوگی جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جیسے جیسے لوگ اس کی آواز سنتے جائیں گے مرتے جائیں گے۔ دوسرے سور کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر گرو در گرو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ اپنی قبروں سے اس تیزی سے اٹھیں گے جس تیزی سے ٹڈیاں فضا میں بکھرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا سب مرد و عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہ ہوگا۔ جنت میں پہلے مرد داخل ہوں گے یا عورتیں؟ درج ذیل احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پہلے داخل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا قائد ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور کوئی فخر نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین شق ہوگی اور کوئی فخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ 3 بار خوف زدہ ہوں گے، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے۔ پھر مکمل حدیث بیان کی، یہاں تک کہ فرمایا، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کے ساتھ ان کی شفاعت کے لیے چلوں گا۔ ابن جدعان راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا کہ میں اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا، پوچھا جائے گا کون؟ جواب دیا جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے اور مرحبا کہیں گے۔ میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی حمد و ثنا کا کچھ حصہ الہام فرمائے گا۔ مجھے کہا جائے گا، سر اٹھائیے، مانگے، عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی، اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی وہ مقام شفاعت عظمیٰ جہاں جملہ اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے۔ لہٰذا معلوم ہوا مرد جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ جنت میں پہلے مرد داخل ہوں گے یا عورتیں؟ اہل جنت کا قد کتنا ہوگا؟ جنتی جنت میں مکمل خوبصورتی اور جمال کے ساتھ داخل ہوں گے اور ان کی شکل اپنے باپ آدم علیہ السلام پر ہوگی۔
جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور ان کی تخلیق مکمل اور خوبصورت تصویر بنائی، تو ہر ایک جنتی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور خلقت پر ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس کی صورت پر پیدا فرمایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ اور جنتیوں کی عمریں قوت اور طاقت کی عمر ہوگی، جو کہ جوانی میں ہوتی ہے، ان کی عمر 33 سال کی ہوگی۔ وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ لوگوں میں یہ بات بعض غیر معتبر کتابوں میں مذکور ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گئی ہے کہ 10 قسم کے جانور جنت میں جائیں گے، ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، اصحاب کہف کا کتا۔ کسی بھی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ دنیا کے یہ مذکورہ حیوانات جنت میں ہوں گے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں فلاں جانور جنت میں جائے گا۔ جنت کے چند حیوانات، البتہ بعض روایات کی روشنی میں چند قسم کے حیوانات جنت میں ہوں گے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس میں پرندہ، بیل، بکری، اونٹنی اور گھوڑا وغیرہ ہے۔ پرندوں کے جنت میں ہونے کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور چڑیا کا گوشت جس کو وہ پسند کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی ہیں۔ ترجمہ، ان شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، ان کے لیے قندیلیں ہیں جو عرش سے لٹک رہی ہیں۔ وہ روحیں بہشت میں سے جہاں سے ان کا جی چاہتا ہے میوے کھاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں۔ جنتیوں کی غذا میں بیل کا گوشت، مسلم شریف کی لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ جنت میں بکری، ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ بکری کے ٹھکانے میں نماز پڑھو اور اس کی ناک سے بہنے والی مٹی صاف کر دو، کیونکہ یہ جنت کے حیوانات میں سے ہے۔ جنت کی اونٹنی، جنت میں اونٹنی بھی ہوگی۔ ترجمہ، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا اور کہا، یہ اللہ کی راہ میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے سبب تمہارے لیے قیامت کے دن اسی طرح مہار والی 700 اونٹنی ہوں گی۔ جنتیوں کی سواری، سرخ ہیروں والے گھوڑے، ترجمہ، حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو اگر تم چاہو گے کہ سرخ ہیروں والے گھوڑے پر تمہیں سوار کیا جائے اور وہ تمہیں جنت میں لے کر جہاں تم چاہو اڑے تو ایسا ضرور ہوگا۔ پھر ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس طرح جواب نہ دیا جیسے پہلے شخص کو دیا تھا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی خواہش تمہارا نفس کرے گا اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت۔ قابل ذکر ایک اہم بات، یہاں ایک اہم بات یہ جان لینا ضروری ہے کہ اوپر جن جانور کا بیان ہوا ہے کہ یہ جنت میں ہوں گے، ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ان حیوانات کے صرف نام دنیاوی ہیں، مگر دنیا جیسے نہیں ہوں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ دنیا کے جو جانور ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں جنت میں جانے کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ چوپائے اور پرندے کل قیامت میں سب مٹی ہو جائیں گے۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق، پورے جانور، پرندے اور انسان کو جمع کرے گا
چوپائے اور پرندے سے کہے گا کہ تو مٹی ہو جا، تو اس وقت کافر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتے، جن یا کوئی اور کائنات بھی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے؟ اور کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح بھی پھونکی ہے، یا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس کے متعلق خود ہی خبر دی، تاہم آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی ذی روح چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اور اسی طرح حدیث شفاعت میں ہے کہ میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ روز قیامت تمام اولین و آخرین کو اللہ تعالیٰ ہی میدان میں جمع کرے گا؟ وہ میدان ایسا ہموار اور وسیع ہوگا کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب سن سکیں گے اور دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے گا۔ سورج بہت قریب آ جائے گا، لوگوں کو اتنی تکلیف ہوگی کہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ وہ کہیں گے کہ دیکھو کتنی بری تکلیف ہو رہی ہے، بارگاہ الہی میں کسی سفارش کرنے والے کو تلاش کرو۔ تو بعض کی رائے ہوگی کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلیں، لہٰذا سب ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی طرف سے روح آپ میں پھونکی ہے اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا ہے اور آپ کو جنت میں جگہ دی ہے، آپ ہماری سفارش فرمائیے، دیکھیے ہم کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے اور اس نے مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، تو میں اس سے شرمندہ ہوں۔ اور وہ نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے کہ تم سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ امام دارمی رحمت اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیقی معنوں میں ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے علاوہ کسی ذی روح کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصیت، فضیلت اور شرف عطا کیا۔ اسی طرح امام دارمی سمیت لالکائی اور آجری وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا: عرش، قلم، جنت، عدن اور آدم۔ اس کے بعد ساری مخلوقات کو کن کہا تو وہ وجود میں آ گئیں۔ امام دارمی نے ہی حسن سند کے ساتھ تابعی میسرہ بن ابو صالح جو کہ کندہ کے موالی تھے ان سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چھوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بویا۔ امام دارمی کی اس کتاب کے محقق شیخ منصور سماری اپنی تحقیق کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ بات تابعین میں سے میسرہ کے علاوہ حکیم بن جابر، محمد بن کوب کرزی وغیرہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ میں نے ان آثار کو کتاب میں متعلقہ جگہ پر ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں: عرش، قلم، جنت عدن اور آدم، جبکہ تمام دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تو وہ وجود میں آ گئیں۔ دوم، روح کے متعلق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی ساری اولاد میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے اور یہ روح مخلوق ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف تکریمی نوعیت کی ہے۔ روح پھونکنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ترجمہ: تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ترجمہ: اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق، نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح